بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیحات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھیں قصہ سناؤں؟ شاگرد نے کہا ضرور۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھی جس کی وجہ سے سینے پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے، اور گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھی جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام بادیاں آئیں۔ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں مجمع تھا اور شرم مزاج میں بہت زیادہ تھی، اسی لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی، واپس آ گئیں۔ دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام کے لیے گئی تھی؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور مشک کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے، ہر وقت کے کاروبار کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، ایک یہ بھی مانگ لیں، اسی لیے گئی تھی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی مینڈے کی ایک کھال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی مینڈے کی ایک کھال ہے، رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر ان کو کھلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچھونا بسترا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچھونا بسترا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوگا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تو تقوی حاصل کر اور اللہ سے ڈر، تقوی حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہے اور گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہے، اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخشی منظور ہے۔ یہ تھی زندگی دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس 2 پیسہ ہو جائے تو اس کے گھر والے گھر کا کام کاج درکنا اپنا کام بھی نہ کر سکیں، پاکخانہ میں لوٹا بھی ماما ہی رکھ کر آئیں۔ اس واقعے میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سوتے وقت کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تینوں کلمے اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بھی آیا ہے۔ سبحان اللہ۔